آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے بابرکت کے صدقے تمام مریضوں کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ تقوی اللہ کی جانب سے انسان کے لیے زندگی کا منشور ہے اور انسان کی زندگی کے لیے دستور ہے۔ تقوی ایک ایسی باحفاظت زندگی کا نام ہے جو انسان کو دنیاوی آفات سے بھی بچاتی ہے اور روحانی اور نفسانی آفات سے بھی بچاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اگر اپنی زندگی کے امور میں تقوی کو نافذ کرے اور تقوی کو عمل کرے تو انسان حقیقی لحاظ سے متقی انسان کہلائے گا، اور قرآن مجید تقوی کا بہترین منبع ہے۔ روز جمعہ ایک بہترین موقع ہے اللہ کی جانب سے کہ انسان اس دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو وصول کر سکے، کیونکہ خود خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے اور احادیث ائمہ میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ عام دنوں میں اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہو سکتا ہے وہ دعا کنی وجوہات کی وجہ سے قبول نہ ہو، لیکن روز جمعہ کی اتنی برکت ہے کہ انسان روز جمعہ اللہ سے جب بھی دعا کرے، جس وقت بھی روز جمعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ روز جمعہ بہت ہی بابرکت دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی برکتیں نازل فرمائے اور رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی برکتوں کے شامل حال فرمائے۔ سورہ انفال کی آیات آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی تھیں۔ آج آیت نمبر 20 آپ کی خدمت میں پیش ہونی ہے۔ سورہ انفال، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ وہ جنگی غنائم جو جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں ان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور عربی میں مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور انفال صرف مال غنیمت کو ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسی وراثت جس کا کوئی وارث نہ ہو، ایسی زمین، ایسی ملکیت جس کا کوئی مالک نہ ہو، وہ انفال میں شمار ہوتی ہے۔ اور اللہ کا فرمانا ہے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہے، وہ جسے چاہیں یہ عطا کر دے۔ اس کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اگر اس کا مالک کوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ مال غنیمت ہو یا ایسی کوئی وراثت ہو جس کا کوئی وارث نہیں ہے، یا ایسی کوئی زمین ہو، ملکیت ہو، کوئی مال ہو جس کا کوئی مالک نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور ائمہ اطہار ہیں، یہ جسے چاہیں عطا کر دیں۔ سورہ انفال کی کئی آیات جنگ بدر سے متعلق ہیں۔ جنگ بدر اسلام کا وہ پہلا محاذ تھا جو حضور کی رکاب میں مسلمانوں نے لڑا، اور حضور مدینہ سے بدر کے مقام پر پہنچے۔ 313 اصحاب بعض روایات کے مطابق حضور کے ساتھ تھے، اور سورہ انفال کی ایک آیات کا ایک حصہ صرف جنگ بدر کے متعلق ہے۔ جنگ بدر میں جو ہدایات اللہ نے مسلمانوں پر نازل کی اور جو رہنمائی اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو دی گئی، اس کے علاوہ جو مسلمانوں کو رہنمائی کی گئی، مسلمانوں کو بعض کاموں سے بچنے کا بھی کہا گیا کہ ان کاموں کو آپ نے نہیں کرنا، تو سورہ انفال ایک لحاظ سے جنگ بدر کی وضاحت بھی کرتی ہے، اور جنگ بدر کا وہ پورا ماحول انسان کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ پوری تصویر کشی انسان کے سامنے کرتی ہے کہ جنگ بدر میں حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ آج سورہ انفال کی آیت نمبر 20 آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہ آیہ اپنے مطلب کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پہلا خطاب ہی مومنین کو ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان سے روگردانی نہ کرو اگر تم سن رہے ہو۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، اگر تم سنتے ہو تو ان سے روگردانی نہ کرو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اطاعت رسول اللہ اور اطاعت خداوندی انسان پر واجب ہے۔ کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت رسول اللہ ہر حال میں واجب ہے۔ بعض مقامات پر تاریخی روایات موجود ہیں کہ حضور نے ایک صحابی کو طلب کیا، بلایا، اور
وہ فوراً نہیں آئے، کچھ دیر بعد آئے۔ جب کچھ دیر بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے سوال پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے آنے میں دیر کیوں کی ہے؟ تو اس صحابی رسول نے عذر خواہی کی کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں کام پڑ گیا تھا، میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا لیکن راستے میں ایک کام پڑ گیا، اس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً رسول کی بات پر حکم مانتے ہوئے حضور کی طرف آؤ، اگرچہ تم نماز ہی کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اگر حالت نماز میں ہو اور حضور نے تمہیں پکارا ہے، آواز دی ہے، واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کی بات سننی ہے، نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور بعض تاریخ یہ بتاتی کہ حضور نے بعض افراد کو بلایا، انہوں نے کھانا نہیں چھوڑا، کھانا کھا رہے تھے، حضور نے بلایا، ان سے کھانا نہیں چھوٹا، انہوں نے اپنا پہلے کھانا مکمل کیا اور پھر حضور کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے یہ آیت اس معنی میں ہم لیں گے جو حضور کے زمانے میں تھے، جنہوں نے رسول اکرم کی زیارت کی تھی۔ اگر ان کو رسول بلائیں، اگرچہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو، نماز کو ترک کر کے حضور کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت سے پہلے اللہ نے اپنی اطاعت کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور یہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو لا محالہ یہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنا رسول اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ اول مرجع، اول مرکز و محور اللہ کی ذات ہے۔ خود رسول اکرم کو بھی قرآن پاک میں یہ حکم ہوا کہ آپ بھی اپنے رب کی اطاعت کریں۔ مسلمانوں کو، مومنین کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے رب کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یعنی اس کے رسول کی اطاعت میں بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس نے حضور کی بات کو سن لیا، حضور کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اگر تم سنتے ہو تو روگردانی تم نے نہیں کرنی۔ یعنی ہر حال میں رسول اللہ کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے، اور نافرمانی، حضور کی حکم کی نافرمانی ناقابل معافی جرم ہے۔ حضور نے یہ حکم دے دیا اور اس حکم کو نہیں مانا گیا، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ خود قرآن مجید کی یہ آیات گواہ ہیں کہ حضور کی اطاعت واجب ہے۔ حضور بلائیں کسی کام سے تو دوڑ پر جانا چاہیے، نماز چھوڑ کر جانا چاہیے، نماز کو ترک کر کے جانا چاہیے، اور جو کام انسان کر رہا ہو وہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہلے پیش ہو۔ آج یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حضور نے جو بات اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے، ہمیں اس ہر بات کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آج کے زمانے میں احادیث رسول اللہ، احکامات رسول اللہ، روایات رسول اللہ کی اگر روگردانی ہو، سیرت رسول اللہ کی اگر روگردانی ہو، تو یہ شخص نافرمانی رسول اللہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو شخص نافرمانی رسول کر رہا ہے یہ لا محالہ اللہ کی نافرمانی کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اگر تم سنتے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے حضور کی بات سنی ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اگرچہ انہوں نے حضور کی بات سنی نہیں ہے۔ کفار مکہ، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کی بات سنی ہے، سن کر ہم نے ان کی بات کو رد کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ نے حضور کی بات سنی ہی نہیں ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کی بات سنی ہے، حضور کی بات میں نعوذ باللہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی محکم بات نہیں ہے، کوئی مضبوط بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس بات کو رد کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے نہیں سنی حضور کی بات، تم نے سنی ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ سنی ہے، تم نے سنی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومنین کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، اگرچہ انہوں نے سنا نہیں ہے، نہیں سنا، کیونکہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ اب ایک انسان اپنی زندگی میں اس چیز کا دعوے دار تو ہو کہ ہم اطاعت رسول اللہ کرتے ہیں، اس جو فرمان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ کہتا تو ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے اس کی زندگی کچھ اور بتاتی ہے،
اس کی زندگی سے نظر یہ آتا ہے کہ اطاعت نہیں کرتا، اس کی دن بھر کی جو اس کے کام کرتا ہے، جو اعمال بجا لاتا ہے، ان اعمال سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی اطاعت میں ہے، یہ شیطان کی اطاعت میں ہے یا رحمان کی اطاعت میں ہے۔ اگر رحمان کی اطاعت میں ہے تو اس کی زندگی خوشبودار ہوگی، اس کی بول میں خوشبو ہوگی، جو بات کرے گا تو ایسی بات کرے گا جس سے خوشبو آتی ہے، جس سے معطر بات ہوتی ہے، ہمیشہ حسین اور خوبصورت بات کرتا ہے، یہ رحمان کا پیروکار ہے، یہ رحمان کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے اعمال سے بدبو آتی ہے، اس کے اعمال سے تعفن آتا ہے، اس کے کردار سے تعفن آتا ہے، تو یقیناً نہ یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، دن بھر کاروبار ہے، مثلا ایک شخص، یہ جو کہا گیا اطیعوا اللہ و رسولہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مقام پر اطاعت کرنی اور دوسرے مقام پر نہیں کرنی، پوری زندگی میں جہاں بھی، جس موقع پر بھی، جس مرحلے میں انسان موجود ہے، ہر مرحلے میں اس نے دین کی پیروی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، دین نے بتایا ہے کہ کیسے آپ نے کھانا کھانا ہے، دین نے آداب ذکر کیے ہیں، دین نے کہا ہے کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، دین نے حکم دیا ہے۔ اگر یہ حلال کھا رہا ہے تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اگر حرام کھا رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا۔ یہ انہی لوگوں کے رائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہتے تو ہیں ہم نے سنا ہے لیکن سنا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے دین کو سنا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے احادیث کو سنا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو سنا ہے، قرآن کی بات کو دیکھا ہے، سنا ہے، بات کو قبول کیا ہے، ایمان لائے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے نہیں ہے، ان کے عمل میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے نہیں سنا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان کی طرح نہ بننا۔ ظاہر ہے اللہ جس سے منع کر رہا ہے کہ ان کی طرح نہیں بننا، یعنی یہ کردار قابل تعصی کردار نہیں ہے، ایسا کردار نہیں ہے جس سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ حضور کی ذات اسوہ ہے ہمارے لیے، حضور کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھنا ہے، اہل بیت اطہار کو ہم نے دیکھنا ہے، معصومین کو دیکھنا ہے، اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا فرمان کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے، ان کی رفتار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اس سیرت کے مطابق اپنے آپ کو انسان نے ڈھالنا ہے۔ اگر عملی زندگی میں کسی اور کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہے لیکن زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعوے دار ہے، تو عملی زندگی معیار ہے، نہ کہ زبان سے انسان بہت ساری باتیں کرتا ہے، عملی زندگی میں ایسی بات چیزیں نہیں ہیں۔ اگر زبان سے کسی چیز کا دعوے دار ہے اور عملی لحاظ سے نہیں ہے، تو حقیقت میں اس کو سزا اور جزا اس کی زبان کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی، اس کے عمل اور کردار کی بنیاد پر دی جائے گی۔ دین زبانی نہیں ہے، عملی ہے، عمل کرنا ہے، دین کو معاشرے میں لاگو کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کاروبار انسان کرتا ہے، اگر یہ کاروبار اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی رہنمائی کے مطابق کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اطاعت رسول اللہ کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا کاروبار دین سے منحرف ہو گیا ہے، دین سے روگردانی کیے ہوئے ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کاروبار ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف انسان کو کہتا ہے کہ نماز پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، سارا دن نمازیں پڑھتے رہو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دین کا تصور یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں دین یعنی صرف نمازیں پڑھنا، صرف عبادت کرنا، نہ، بلکہ ہر وہ کام جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے وہ عبادت ہے۔ جو کام بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے عبادت ہے۔ دین نے حکم دیا کہ کاروبار کرو اور اچھا کاروبار کرو، نفع بخش کاروبار کرو اور بڑا کاروبار کرو، زیادہ کاروبار کرو۔ دین انسان کو پیسہ کمانے سے نہیں روکتا۔ دین ہاں اس وقت انسان کو پیسے سے دور رہنے کی ترجیح دیتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے جب وہ پیسہ انسان کو اللہ سے دور کر دے، جب وہ مال انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہو۔ ورنہ دین نے کہیں نہیں کہا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، آپ مال و دولت نہ کمائیں، دین نے کہا بہت مال و دولت کمائیں۔ اور مومن کو کہا گیا ہے کہ مومن فقیر نہ ہو، مومن محنت کرے، پیسہ کمائے۔ آج کے زمانے میں پیسے والا شخص ہی عزت و مقام رکھتا ہے، فقر کو معیوب سمجھا گیا۔ ائمہ نے روکا ہے کہ مومن فقر و فاقہ کی زندگی نہ گزارے، فقر و فاقہ کی زندگی مومن نہ گزارے، مومن شان و شوکت کے مطابق زندگی گزارے۔ ہاں عیاشی نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کرے، دین سے دوری اختیار نہ کرے، مال کمائے، یہ مال انسان کو اللہ کے قریب کرے گا، دور نہیں کرے گا۔ دین نے کبھی نہیں کہا کہ مال نہ کماؤ، دین نے کبھی نہیں کہا کہ تجارت نہ کرو، دین نے کبھی نہیں کہا کہ نفع بخش تجارت نہ کرو، دین نے ہمیشہ اس چیز کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہرگز
اگرچہ انہوں نے سنا نہیں ہے ان کی طرح تم نے نہیں بننا، تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، زندگی کے ہر پہلو میں اطاعت کرنی ہے، ہر مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَأْكِلُونَ۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ فرمایا إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَأْكِلُونَ۔ فرمایا اللہ کے نزدیک وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اس کا سب سے بلند و بالا مرتبہ ہے انسان کا۔ انسان اشرف ہے، مخلوقات میں اشرف ہے، بہت بڑا مقام ہے انسان کا، انسان کا بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا ان شر الدواب، یہی انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، جب یہ کام کرتا ہے ان شر الدواب، جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کب؟ عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون، جو گنگے اور بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ اس سے مراد وہ فزیکل لحاظ سے جو شخص سن نہیں سکتا، جس کے کان خراب ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہو رہی یہ بات۔ سم البکم، گنگے اور بہرے جو بول نہیں سکتا، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی۔ وہ شخص جو کان بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے، لیکن نہ حق کی بات سنتا ہے نہ حق کی بات بولتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ جانوروں سے بدتر انسان ہے۔ لا یاکلون، یہ شعور نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا، بے عقل انسان ہے یہ شخص۔ جو آنکھیں رکھتا ہے حق نہیں دیکھتا، کان رکھتا ہے سننے کی طاقت رکھتا ہے حق نہیں سنتا، زبان رکھتا ہے بولنے کی طاقت رکھتا ہے حق نہیں بولتا، اللہ کے نزدیک ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی یہ شخص بدتر ہے جو نہیں سنتا۔ اوپر کہا نا کہ یہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ نہیں سنتے، یہ حضور کی بات نہیں سنتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو حضور کی بات، رسول اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتے، وہ کون ہیں؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ انسان کہاں ہوا پھر؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، یہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، یہ نقطہ مومنین کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا، انسانی جسم بنایا ہے، لیکن اس کو یہ کہا کہ تم نے اس جسم کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر انسانیت خود ڈالنی ہے۔ عام لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ نے انسان کو بنا کر نہیں بھیجا، بننے کے لیے بھیجا ہے۔ تمام مخلوقات کو بنا کر بھیجا، مکمل بنا کر بھیجا۔ مثلا جانور ہے، گائے ہے، گائے ایک جانور ہے، اس جانور کے جتنے تقاضے ہیں اللہ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو پیدا کر دیا، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہٹ کے۔ جانور کو جانور بنا کر بھیجا، جانوروں والی خصوصیات دے کر بھیجی، لیکن انسان کو انسان کا ڈھانچہ بنایا، لیکن انسان بنا کر نہیں بھیجا۔ کہا کہ انسانیت، اس کے اندر انسانیت تم نے خود ڈالنی ہے، انسان تم نے خود بننا ہے، انسانی مرتبے کو تم نے حاصل خود کرنا ہے۔ اگر انسان بنا کر بھیجا ہوتا تو پھر یہ جانوروں سے بدتر نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے انسانیت خود ڈالنی ہے۔ اگر انسان نے اپنے وجود کے اندر انسانیت پیدا کر لی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی، یہ اشرف المخلوقات ہوا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوئی، یہ انسان تو دور جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون، یہ جو نہیں سنتے، رسول کی بات نہیں سنتے، یہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 23 میں معذرت، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے حضور کی بات سنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں سنی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی خیر اللہ کو پتہ ہوتی نا کہ یہ خیر ہے ان کے اندر، اللہ ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ اگر اللہ ان کے اندر خیر کو دیکھتا، اللہ نہیں دیکھ رہا ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، خدا کو علم ہے ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اگر ان کے اندر اللہ کوئی خیر کا نقطہ دیکھتا ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ لا اسمعہم، اللہ ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر ان کو موقع بھی دیتا تو بھی انہوں نے روح گردانی ہی کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خیر نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، انہوں نے جب سیکھنی ہی نہیں بات،
تو پھر کیا فائدہ؟ کیوں؟ اللہ نے کہا یہ گونگے اور بہرے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو گونگے اور بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے، ان کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی، سمجھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ کون لوگ؟ جو گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی کی بات نہیں سنتے، اس بات کو قبول نہیں کرتے، سنتے ہیں تو اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر قفل لگا دیے ہیں، تالے لگا دیے ہیں۔ یہ جتنا چاہے ہدایت کی طرف کوشش بھی کریں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر رسول اکرم کو فرمایا، اے نبی ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، ان کے لیے بھلائی کی دعا نہ کرو۔ منع کیا ایسے لوگوں کے بارے میں، رسول کو منع کیا، اے رسول، کیونکہ رسول اکرم رحمان تھے، رحمت تھی، رحمت للعالمین تھے، تو حضور چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور حضور کے اندر شدید قسم کی خواہش تھی کہ یہ کفار، یہ مشرکین ہدایت پا جائیں، اللہ کی عبادت کریں، بت پرستی سے دور ہو جائیں۔ حضور کے اندر یہ خواہش تھی، اللہ نے روکا، اے رسول یہ جن کے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا بھی نہ کریں، آپ دعا کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور چلے گئے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق دے تو بھی انہوں نے روگردانی کرنی ہی ہے۔ قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، قرآن انسان کو راستہ دکھاتا ہے، قرآن انسان کو روشنی دیتا ہے، قرآن انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو مومن کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، مگر کافر اور ان کے اولیاء اور طاغوت کیا چاہتے ہیں کہ مومن کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں۔ اللہ انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ انسان کو روشنی میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ انسان کو گمراہی اور ضلالت سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو بنا کر دنیا میں بھیج دیا اور اس کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی بتایا، زندگی کو کامیاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کی کامیابی کا طریقہ بھی انسان کو سمجھایا۔ آپ دیکھیں، اگر ایک شخص آپ کو کھانے کی دعوت دے اپنے گھر، اور آپ کو اس کے گھر کا پتہ ایڈریس معلوم نہیں ہے، کھانے کی دعوت دے دی لیکن اپنے گھر کا ایڈریس اس نے نہیں بتایا، کیا یہ درست ہے؟ عقل تقاضا نہیں کرتی اس چیز کی۔ اگر کھانے کی دعوت دی ہے اور اگلے بندے کو اگر آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں ہے تو اس کو پتہ بھی بتانا چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر کھانے کی دعوت دے دی اور پتہ نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے کھانے کی دعوت بھی ایسے ہی دی ہے تاکہ چاہتا یہ کہ نہ آئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان کسی کو دعوت دیتا ہے ایسے طریقے سے دیتا ہے، چاہتا یہ کہ اللہ کرے یہ نہ آئے، بس خانہ پوری کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اکثر شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، جس خاندان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو دعوت دیتے ہیں اس کو بس معاشرتی لحاظ سے تاکہ رشتہ دار اور باقی کوئی گلہ نہ کرے، لیکن چاہتے ہی ہیں کہ دعوت اس کو دی اگر اللہ کرے یہ آئے نہ، بس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا، اور یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں بتایا، اس کا ایڈریس نہیں بتایا، اس کو رہنمائی دی، ایک ایک زندگی کے موڑ پر انسان کو رہنمائی دی کہ تم نے زندگی کو کامیاب کیسے کرنا ہے اور زندگی کے بعد اس آخرت کے مرحلے کو کیسے کامیاب کرنا ہے۔ یہ انسان کی کمی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کو صحیح طریقے سے وصول نہیں کرتا، اس رہنمائی کو وصول نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی ہدایات اور رہنمائیوں کو اگر انسان وصول کرے اور اس کے مطابق اگر زندگی گزارے، یقین کریں زندگی میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ دین زندگی میں انسان کو کامیاب کرنے آیا ہے۔ اگر دین انسان کو زندگی میں کامیاب نہیں کرتا، یہ دین انسان کو آخرت میں بھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ جس دین نے انسان کو زندگی میں کامیابی نہیں دی، وہ آخرت میں کیا کامیابی دے گا؟ دین انسان کو زندگی میں بھی کامیابی دیتا ہے، یعنی اگر زندگی میں اگر انسان دین کی رہنمائی سے کامیاب ہو گیا، یقیناً یہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پروردگار ہمیں قرآن کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات معیشت کے لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان آج کس دور پر اور کس موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور آج کے دن اگر یہ
حکمران اگر سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کو درست کرنے کے لیے اقدامات کریں، پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جائیں، تاکہ پاکستان ویسا پاکستان بنے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال اس کو بنانا چاہتے تھے، اور جیسا ایک اسلامی ریاست کو ہونا چاہیے، اگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے آج سے کوشش کریں تو کم سے کم 50 سال لگیں گے۔ اتنا نقصان ہو چکا ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کی مملکت کا۔ کوئی ادارہ نہیں رہا جس میں کرپشن نہ ہو، کوئی آپ سرکاری جہاں بھی چلے جائیں کسی دفتر میں، آپ کا کام وہاں اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ اور اس وقت پاکستان کی معیشت کی صورتحال زیرو ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ اپنی آمدن سے زیادہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اتنی آمدن نہیں ہے پاکستان کی جس سے بڑا انہوں نے بجٹ پیش کیا۔ ظاہر ہے یہ سیاسی بجٹ ہے تاکہ لوگوں کے ووٹ حاصل کر سکیں، اگرچہ معیشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ ابھی IMF نے قرض دینے سے منع کر دیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، سری لنکا بن جائے، اور جب سری لنکا بن جائے گا پھر دیوالیہ ہو جائے گا، ان کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، پھر ان سے مذاکرات کریں گے، اور پھر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر بات ہوگی کہ اب سب کچھ تو IMF کو دے دیا ہے، اب یہ آخری ملکیت آپ کے پاس بچ گئی ہے، یہ بھی ان کو دے دو تاکہ اس کے بدلے میں آپ کو ہم پیسے دیں۔ ان ذلیل حکمرانوں نے پاکستان کو بیچ دیا ہے، اور یہ جو مقام آج پاکستان کے جس موڑ پہ آ کے کھڑا کیا ہے، اس کا ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ہم سب عوام بھی ہیں، کیونکہ انہی حکمرانوں کو سیٹوں پر بٹھانے کے لیے موقع ہم ہی ان کو دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں لوٹو، ہمیں لوٹ لیا، ہمیں ذلیل کر لیا، پھر ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ ایک بار اچھے طریقے سے نہیں لوٹا، اب دوبارہ آؤ، دوبارہ آ کے اچھے طریقے سے لوٹو۔ پھر وہ دوبارہ آ کے اچھے طریقے سے ذلیل بھی کرتا ہے، لوٹتا بھی ہے، پھر عوام دوبارہ اس کو موقع دیتی ہے کہ یہ لو ووٹ، آپ ہمارا ووٹ لو، پھر سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اور پھر دوبارہ عوام کو لوٹنا اور ذلیل کرنا شروع کر دو۔ آپ دیکھیں یہ اشرافیہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی مال، ان کے پیسے سارے باہر ہیں، صرف پاکستان میں بیٹھے ہیں عوام کو لوٹنے کے لیے۔ آج پاکستان کے کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس 3 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 3 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ خود مجھے کئی لوگوں نے بتایا، غریب ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا نہیں کھاتے، پیسے نہیں، کہاں سے کمائیں، روزگار ختم۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم صرف کوستے رہیں حکمرانوں کو، یہ کافی نہیں ہے، ہمارا بھی اس میں اندر بہت سارا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا بھی حصہ ہے اس کے اندر۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ شعور اور بیداری عطا فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔